السلام علیکم ناظرین اکرام، اپنی ہی سگی اولاد کو سگے والدین نے 74,000 کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ یہ افسوسناک، دردناک اور شرمناک خبر انڈیا کے شہر ممبئی کے علاقے اندھیری سے سامنے آئی ہے۔ اندھیری کے مقام پر یہ اندھیر نگری مچی کہ والدین نے اپنے ہی بچے، اب ایک کی عمر 1 ماہ ہے، یہ بچی ہے، جو بچہ ہے وہ 1 سال کا ہے، ان دونوں کو خرکاروں کے ہاتھوں، اغوا کاروں کے ہاتھوں، اور وہ لوگ جو بچوں کی خرید و فروخت کے مذموم کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں محض 74,000 میں بیچ ڈالا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ دونوں نشے کی عادت میں مبتلا تھے، بدترین اور مذموم لت میں مبتلا تھے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ گھر کی باقی چیزیں آہستہ آہستہ بیچ چکے ہوں۔ یہ اتنا مذموم ہے نشہ کہ جب اور کچھ داؤ پر لگانے کو نہیں بچا، بیچنے کو نہیں بچا، تو اپنی ہی سگی اولاد داؤ پر لگا دی اور 74,000 روپے میں معاملہ طے کر لیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کو کال کی۔ کرائم برانچ، اسپیشل برانچ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے شبیر نامی ایک شخص کو اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ 1 ماہ کی بچی بازیاب کر لی گئی ہے، لیکن 1 سال کا بچہ ابھی بھی تفصیلات کے مطابق وہ خرکاروں کے پاس ہے، اغوا کاروں کے پاس ہے۔ ہمیں معصوم پرندے، خونخوار درندے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بدترین نشے کی لت ہے جو اب اس کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری اشرافیہ میں۔ اس کو ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے مضمرات اور نقصانات یہ ہیں کہ یہ ماں کی مثالی ممتا کو نگل جاتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری کو نگل جاتا ہے، یہ انسانیت کو نگل جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس اسلام پر جس نے صدیوں پہلے، جب اتنی سائنس ترقی نہیں کر چکی تھی، انسانی عقل و شعور اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا، اس وقت قرآن مجید میں اس شراب کو، اس نشے کو حرام قرار دے دیا اور اس پر پابندی لگا دی۔ جس وقت نبی کائنات نے یہ قرآن مجید کی آیات کے متعلق صحابہ کو بتایا کہ شراب آج کے بعد حرام ہو چکی ہے، تو اس وقت صحابہ کی فرما برداری اور تابعداری کی کیفیت یہ تھی کہ جس کے گھر میں جس برتن میں شراب پڑی تھی، مٹکوں کے مٹکے اٹھا کے انہوں نے گلیوں میں پھینک دیے۔ تو یہ جو نشہ ہے یہ ہر چیز کی تمیز مٹا دیتا ہے، چنانچہ اسلام نے اسے حرام کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلو مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو دماغ کو نشہ پہنچاتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ چیز حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز بھی حرام ہے جو اگر زیادہ لی جائے تو اس سے نشہ آ جائے تو اس کی تھوڑی مقدار لینا بھی ناجائز ہے۔ یہاں میں ایک بات اور کروں گا ناظرین اکرام کہ جس طرح وہ سارے اصول ہیں اسلام کے دیے ہوئے جن کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی، اس لیے منع کیا، اس لیے اس سے روک دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لے آنا چاہیے اب کہ وہ ساری چیزیں جن کی حکمتیں ابھی انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکیں، تو جو معلوم ہو چکی ہیں ان کے تناظر میں ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جہاں جہاں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے وہ اسی لیے روکا ہے کہ اس کے پیچھے خود ہماری فلاح ہے، ہماری بہبود ہے، ہماری نجات ہے۔ تو شراب کے معاملے پر یہ جو بدترین واقعہ انڈیا میں پیش آیا، لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ بچہ بھی مل جائے جو محض 1 سال کا ہے اور اسے اپنے ہی سگے والدین نے بیچ دیا ہے۔ والدین جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں۔ 2-3 سبق اس میں وہ ضرور آپ ملحوظ رکھیے۔ ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان رہنا ہے تو نشے سے دور رہنا پڑے گا۔ دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام جس چیز سے روکتا ہے اس کے پیچھے بے انتہا حکمتیں ہوتی ہیں اور ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کے فائدے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہوئے لیکن اسلام نے کوئی حکم دے رکھا ہے تو ان کے پیچھے بھی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس لت سے، اس لعنت سے دور رکھے، ہمارا عقل و شعور جو ہے اسے منور اور پرنور رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔